وزیر دفاع نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا ادارے اور شخصیات کو گندی گالیاں دی جائیں تو رد عمل آتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت محتاط رد عمل دیا۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ ملک میں بیٹھی پی ٹی آئی قیادت بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے دشمن میڈیا پر گفتگو کی۔ کیا ایسی گفتگو کوئی پاکستانی اور وہ بھی خاتون کر سکتی ہیں؟ یہ کس منہ سے خود کو محب وطن کہتے ہیں؟ دوران جنگ بھی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ بانی ہر چیز پر بیان دیتا ہے، دوران جنگ اپنے جوانوں کے حق میں بیان کیوں نہیں دیا؟ مادر وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے جنازے میں کبھی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں دیکھا۔ ایک صوبے میں ان کا اقتدار ہے، اسی صوبے میں سب سے زیادہ پاک افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے خراج عقیدت نہیں پیش کیا، جوانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ دوست ملکوں نے جنگ میں فوجیوں کی شہادتوں پر رنج کا اظہار کیا، لیکن بانی نے جوانوں کے لیے ایک لفظ نہ کہا، الٹا فوج کی قیادت کو نشانہ بناتے رہے۔ میں ہوتا تو زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نرمی برتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے سیاست اور ریاست میں فرق کرنا ہوگا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دے رہی ہیں، ان کے خلاف حرزہ سرائی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کے پی حکومت قیام امن کو اولین ترجیح بنائے، ضرورت پڑی تو گورنر راج کو آپشن موجود ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی۔ اس ملک کو تا قیامت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بدترین حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا۔ قائد عوام ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ آپ کو ابھی جیل میں 2.5 سال ہی ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1 مائنس نہیں ہوگا، پھر ایوری 1 مائنس ہو جائے گا۔ بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں جمہوریت کے لیے قید کاٹ رہے ہیں۔ پہلے ہم بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب نوبت ملاقات تک آ گئی۔ ایسے ہی حالات رہے تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ بانی سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیر مزاری، زرتاج گل کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ شیخ رشید، فواد چودھری سمیت 139 رہنماؤں پر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ ذرائع نے بتایا 9 مئی فسادات کے تناظر میں نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت سفارش وفاقی حکومت کو بھجوائی۔ ای سی ایل کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھیں۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے، برطانوی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ ذرائع نے بتایا شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ کل لارڈز میں پی ایس ایل کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے شعبدہ بازی کی سیاست دفن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح مل کر کام کریں تو اگلے انتخابات میں پورے ملک میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں اگلے انتخابات میں تاریخی نتائج آئیں گے۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا ماس ٹرانزٹ سسٹم سے گجرانوالہ کی تقدیر بدلے گی۔ طلباء، مریضوں، مزدوروں اور عام شہریوں کا سفر آسان ہوگا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے صوبے کی ترقی پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ اڈیالہ جیل پر لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے فتنے کی حکومت ہے، آج وہ صوبہ کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میاں والی سے ایک شخص اقتدار میں آیا لیکن یہ شہر آج کھنڈر ہے۔ پنجاب میں اس سال 2600 ماڈل ولیج بنائیں گے۔ رنگ روڈ لاہور کے پاس نواز شریف ڈسٹرکٹ بننے جا رہے ہیں، جہاں ان امراض کے اسپتال بن رہے ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں۔ ٹانک اور لکی مروت میں فتنہ خوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم جاری رہے گی۔ پاکستان کی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ گلوبل CEO رچرڈ ٹینگ سمیت بائنانس کی سینئر قیادت کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور CDF فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات۔ اجلاس میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بریفنگ دی۔ حکومت کا ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ۔ کراچی شارع فیصل پر رفتار کی حد بڑھانے کی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ MQ ارکان کی قرارداد میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی تجویز۔ انجینئر سید عثمان نے کہا شارع فیصل کراچی کی مصروف ترین شاہراہ ہے، عوامی سہولت اور ٹریفک روانی کے لیے رفتار کی حد بڑھانا ضروری ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد، کہا وڈیرا نور علی چاکرانی اور ساتھیوں کا قومی دھارے میں شمولیت کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ واضح پیغام ہے، ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ افغانستان سے منشیات درجنوں ملکوں میں پہنچ رہی ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے امریکہ کی ٹیکنیکل سپورٹ کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس پر ہر ممکن حد تک منشیات کیسز کی نشاندہی اولین ترجیح ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہر شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ ہری پور میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا انخلاء شروع کر دیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں وابڈا نے افغان کیمپوں کی بجلی منقطع کرنا شروع کر دی، ٹرانسفارمر اتارنا شروع۔ افغان کیمپوں میں غیر قانونی افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ایک ماہ کے دوران پنجاب اور سندھ سے بڑی تعداد میں افغان شہری ہری پور منتقل ہوئے۔ اسلام آباد اسکوٹی حادثے میں جاں بحق 2 لڑکیوں کے خاندانوں نے ملزم کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں متاثرہ فیملیز نے بیان دیا۔ متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم ابوذر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک لڑکی کے بھائی نے عدالت میں بیان دیا، والدہ کو آن لائن بیان ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری لڑکی کے والد کا بیان بھی عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں شاندار تقریب،
چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری نے گیمز کا باقاعدہ افتتاح کیا، ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا، گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کی، جیولن تھرو کا بھی مظاہرہ کیا۔ گیمز میں 11,000 سے زائد کھلاڑی شریک، ایونٹ 13 دسمبر تک جاری رہے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، نوجوان ہمارا مستقبل ہے، امید ہے یہ بچے مستقبل میں پاکستان کے لیے عالمی ایوارڈ جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نیشنل گیمز کا انعقاد بین الصوبائی ہم آہنگی کی مثال ہے۔ تقریب میں گورنر سندھ، صوبائی وزراء بھی شریک تھے۔ اولمپئن ایتھلیٹ عبدالرشید میاں چنو میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ عبدالرشید نے بیجنگ اولمپکس 2008 میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ سیف گیمز 2004 میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر 5 گولڈ اور 15 سلور میڈل حاصل کیے۔ عبدالرشید 110 میٹر ہرڈلز میں قومی چیمپئن بھی رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا کے پہلے امن ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ رنگا رنگ تقریب واشنگٹن میں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دنیا امن کی وجہ سے اچھی جگہ بن رہی ہے، فیفا امن انعام جیتنا میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ڈراز کا اعلان، میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں کھیلا جائے گا۔